السلام علیکم ناظرین، میں الفت مغل، آپ میرا سوشل میڈیا پیج دیکھ رہے ہیں۔ شہید صحافت ارشد شریف شہید کی قبر پر پچھلے دنوں حاضری دینے کا موقع ملا۔ کیا مناظر دیکھے، کیا معجزات وہاں پر دیکھے، کیا محسوس کیا شہید صحافت کی قبر پر کھڑے ہو کر، وہ کچھ تجربات، کچھ چیزیں، کچھ احساسات آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہیں۔ ارشد شریف شہید اسلام آباد کے H9 سیکٹر میں مدفن ہے، اور یہ اسلام آباد کا اب تک کا سب سے بڑا گریو یارڈ ہے، جو کہ 4 سیکٹر پر مشتمل ہے، جس کو پورا ایک قبرستان ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر اپنے وقت کے بہت بڑے طاقتور لوگ مدفن ہیں۔ H9 قبرستان میں ہزاروں کی تعداد میں قبریں ہیں، اور اپنے وقت کے بہت بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز شخصیات، طاقتور شخصیات، ہر حوالے سے بہت بڑی بڑی شخصیات مدفن ہیں۔ آپ قبرستان میں داخل ہوں گے تو آپ کو ایک پورا شہر خاموشاں نظر آئے گا، اور ہزاروں کی تعداد میں قبریں آپ کو نظر آئیں گی۔ جہاں تک آپ کی نگاہ جائے گی آپ کو قبریں ہی قبریں نظر آئیں گی۔ ان تمام قبروں میں ایک قبر منفرد ہے۔ میں بڑے وثوق اور بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد کے H9 سیکٹر قبرستان میں ہزاروں کی تعداد میں اور اپنے وقت کے بڑے طاقتور اور بہت بڑے بڑے لوگوں کی قبریں ہیں، بڑی نامور شخصیات کی قبریں ہیں۔ لیکن ان تمام قبروں میں ایک قبر ایسی ہے جس کو ایک الگ پہچان، الگ شناخت حاصل ہے۔ وہ قبر ہے شہید صحافت ارشد شریف کی۔ جب اس قبرستان میں داخل ہوا تو جس ترتیب کے ساتھ میں نے اس قبرستان کو دیکھا، کہ جس ترتیب کے ساتھ قبریں بنی ہوئی تھیں، تو اسلام آباد کی انتظامیہ کو داد دینے کو دل چاہا کہ ایک مینج قبرستان ہے، بہت اچھے انداز میں اس کو مینج کیا گیا ہے، ہر قبر کو نمبر دیا گیا ہے، اس کا پلاٹ نمبر ہے، تو اس انداز میں ایک ترتیب کے ساتھ قبریں ہیں۔ اس لیے آپ ایک لائن میں کھڑے ہو کر آپ کو ہزاروں قبریں دور دور تک نظر آ سکتی ہیں۔ ان تمام قبروں پر بڑے خوبصورت چمکتے ہوئے کتبے لکھے ہوئے تھے۔ میں نے اتنے بڑے ہزاروں کے قبرستان میں بہت کم قبروں پر پھول دیکھے، وہ بھی پرانے پھول، یعنی کہ 2 دن 3 دن پرانے پھول تھے۔ میں نے پورے قبرستان میں کسی ایک قبر پر میری نگاہ اس قبر کو نہیں دیکھ سکی جس پر تازہ پھول پڑے ہوں، سوائے ایک قبر کے۔ وہ قبر تھی شہید صحافت ارشد شریف کی۔ جب میں پہنچا قبرستان تو ارشد بھائی کی قبر پر میرے علاوہ کوئی اور بندہ نہیں تھا، میرے ساتھ 1-2 دوست تھے۔ جب میں پہنچا ارشد بھائی کی قبر پر فاتحہ پڑھی، تو وہاں پر جو پھول ارشد بھائی کی قبر پر تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ ہمارے آنے سے چند لمحے پہلے کسی شخص نے گلابوں کے باغ سے تازہ پھول توڑے اور آ کر ارشد بھائی کی قبر پر نچھاور کیے ہیں۔ وہ شخص صرف ہمارے آنے سے پہلے اوجھل ہوا ہے، کوئی تھا جو آیا اور اس نے تازہ پھول نچھاور کیا اور وہاں سے چلا گیا، یا ہماری آنکھیں اس شخص کو دیکھ نہیں سکی۔ تو میں حیران تھا کہ اتنے بڑے قبرستان میں، اتنا بڑا قبرستان جس میں بڑے مالدار لوگ ہیں، بہت بڑی بڑی شخصیات، اپنے وقت کی بڑی طاقتور شخصیات اس شہر خاموشاں کے باسی ہیں، لیکن میں نے کسی قبر پر اس طرح کی کیفیت نہیں دیکھی، اس طرح کے تازہ پھول نہیں دیکھے۔ ارشد بھائی کی قبر پر ایک عجیب سی کیفیت مجھ پر طاری ہوئی۔ ایک ایسا لگا کہ کوئی شخص مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ ایک ایسا محسوس ہوا کہ یہ اتنی بارونق قبر ہے، حالانکہ قبریں ویران ہوتی ہیں،
قبریں، قبرستانوں میں ہزاروں قبریں ہیں، لیکن اس قبر پر جتنا لمحہ میں وہاں پر رکا، جتنی دیر وہاں پر رکا، ایک اپنائیت کا احساس تھا، ایک ایسا احساس تھا کہ وہاں سے آنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ عجیب سی ایک کیفیت تھی کہ کوئی شخص پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ اے میرے عدو، اے میرے دشمن، اے میرے قاتل، آ میری قبر کی رونق تو دیکھ، میری قبر پر تازہ پھول، ہزاروں کی تعداد میں لوگ میری قبر پر روز حاضری دیتے ہیں۔ ایک اور بات آپ سے شیئر کرنا ضروری ہے کہ جب بھی کبھی آپ کا اسلام آباد جانا ہو تو ایک درخواست ہے کہ ارشد بھائی کی قبر پر لازمی جانا، اور جب داخل ہونا گریو یارڈ میں تو گورکن کا بالکل آپ کے لیفٹ سائڈ پہ گورکن کا وہ جگہ ہے جہاں پہ گورکن ہوتے ہیں، وہاں ان کا آفس ہے سارا کچھ، تو وہاں سے آپ نے پوچھنا ہے کہ پھولوں والی قبر کہاں پہ ہے۔ نام کسی کا نہیں لینا، صرف کہنا ہے پھولوں والی قبر کہاں پہ ہے، تو وہ گورکن سیدھا آپ کا ہاتھ پکڑے گا اور ارشد شریف کی قبر پر آ کر چھوڑے گا اور کہے گا کہ یہ پھولوں والی قبر ہے۔ اگر آپ قبرستان میں داخل ہوں، تجربہ کر لیجئے گا کہ اگر آپ کی حس صحیح کام کرتی ہے اور آپ پھولوں کی خوشبو سونگھیے گا، محسوس کیجئے گا، جدھر جدھر پھولوں کی خوشبو آپ کو لے جائے وہیں پہ لے جائیے گا، اور جہاں پر آپ کے قدم رک جائیں وہی قبر ارشد شریف کی ہوگی۔ اگر میری بات پہ آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ آزما لیجئے گا۔ دو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں، ایک پھولوں والی قبر، وہ گورکن آپ قبرستان کے جس حصے میں کھڑا ہوگا وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو ارشد بھائی کی قبر پہ لے کے آئے گا۔ دوسرا، جب آپ گریو یارڈ میں داخل ہوں تو آپ نے صرف اور صرف خوشبو محسوس کرنی ہے پھولوں کی، اور آپ جب پہنچیں گے تو آپ ارشد بھائی کی قبر پر ہوں گے۔ میں نے عجیب کیفیت دیکھی، میری آنکھیں ترس گئیں کہ پورے اتنے بڑے ہزاروں کی تعداد میں، اتنے بڑے رقبے پر پھیلے قبرستان میں مجھے کوئی ایک ایسی قبر نظر نہیں آئی۔ اتنے بڑے قبرستان میں ہزاروں کی تعداد میں قبریں، ان میں صرف ایک قبر منفرد تھی، ایک قبر ایسی تھی جس کی اپنی الگ شناخت تھی، اور وہ قبر ارشد شریف بھائی کی تھی۔ میری آنکھوں نے دیکھنے کی کوشش کی، میری آنکھیں نہیں دیکھ سکیں کہ کسی اور قبر پر تازہ پھول پڑے ہوں۔ ہاں، کچھ قبروں پر پھول پڑے ہوئے تھے، لیکن وہ 2 دن 3 دن 4 دن پرانے پھول تھے۔ صرف ایک قبر پر میں نے تازہ پھول دیکھے، اور وہ ارشد شریف صاحب کی قبر تھی۔ اس قبر پر ہمیشہ پھولوں کا ڈھیر لگا رہتا ہے، اور گورکن کے مطابق اس شہر خاموشاں یعنی کہ اسلام آباد کے H9 قبرستان کو ایک ایسے شہید نے آ کر آباد کر دیا ہے جہاں کبھی سر شام لوگوں کا آنا بند ہو جاتا تھا۔ اسلام آباد میں عموماً ہمارے ہاں لوگ شام کے وقت کے بعد قبرستان نہیں جاتے، لیکن گورکن کے مطابق کہ یہ واحد شہید ہے، یہ اتنا خوش قسمت انسان ہے کہ جس کی قبر پر فاتحہ کے لیے لوگ رات کو 2:30 3 بجے 4 بجے رات کے اگلے پہروں میں اپنی فیملیز کے ساتھ آتے ہیں، پھول نچھاور کرتے ہیں اور آ کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ اس گورکن کے مطابق اس شہید نے آ کر اس شہر خاموشاں کو آباد کر دیا ہے۔ اب یہاں لوگوں کا تانتا بندھا رہتا ہے، لائن لگی ہوتی ہے ارشد شریف پر کی قبر پر حاضری دینے والوں کی۔ میں جتنی دیر وہاں پر بیٹھا رہا، ارشد بھائی کی قبر پر ایک عجیب کیفیت مجھ پر طاری تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ صاحب قبر مجھ سے بات کر رہا ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کہہ رہا ہو کہ میرے قاتل یا میرے قتل میں رتی برابر بھی کردار ادا کرنے والے، آ دیکھ، میری تو قبر بھی آباد ہے، لیکن شاید تیری قبر پر تیرے اپنے کچھ عرصے کے بعد فاتحہ کے لیے نہ آئیں۔ آ دیکھ، جن لوگوں سے میں کبھی ملا نہیں، جن لوگوں سے کبھی میرا واسطہ نہیں پڑا، جن لوگوں سے میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، وہ لوگ بھی
میری قبر پر فاتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ارشد بھائی سے میری بہت 1-2 ملاقاتیں تھی، فون پر اکثر بات ہوتی تھی۔ وہ انتہائی نفیس انسان تھے، وہ دوستوں کو عزت دینے والے تھے۔ ان سے جب بھی بات ہوتی تھی، وہ صرف مجھے نہیں، جس سے بھی بات ہوتی تھی اس کے نام کے ساتھ صاحب ضرور لگاتے تھے۔ وہ دوسروں کو عزت اور ریسپیکٹ دینے کے قائل تھے۔ ارشد بھائی H9 قبرستان میں بہت بڑی بڑی شخصیات مدفن ہیں اور اپنے وقت کے طاقتور ترین لوگ مدفن ہیں۔ کسی بزرگ کی یہ کہاوت ہے کہ جب سکندر بادشاہ اس دنیا سے چلے گئے تو کچھ عرصے بعد سکندر بادشاہ کی ماں اپنے بیٹے کی قبر پر حاضری کے لیے قبرستان میں جب گئیں تو جب وہ قبرستان میں داخل ہوئی تو اس نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اور بلند آواز میں کہا، وہ میرا سکندر بیٹا تو کہاں ہے، اپنی ماں کو جواب دے۔ تو قبرستان کے ایک کونے سے کسی بزرگ کی آواز آئی کہ او مائی، کس سکندر کو آواز دے رہی ہے؟ نہیں معلوم یہاں اپنے وقت کے کتنے سکندر سو رہے ہیں۔ تو بالکل H9 قبرستان میں اپنے وقت کے بہت سکندر سو رہے ہیں جو پکارنے پر بھی آواز نہیں دیں گے، لیکن ایک قبر آپ کو اپنی طرف کھینچ کے لے جائے گی۔ ایک قبر ہے جو آپ کو اپنا راستہ خود دکھائے گی اور وہ ارشد شریف کی قبر ہے۔ آپ گورکن سے پوچھیں گے پھولوں والی قبر، وہ آپ کو ارشد شریف کی قبر پر لے کر جائے گی۔ اگر آپ کی حس تیز ہے اور پھولوں کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں تو آپ پھولوں کی خوشبو کو محسوس اور مہک کو محسوس کرتے ہوئے سیدھے وہاں پہنچیں گے جہاں ارشد شریف کی قبر ہے۔ وہ شہید حق اور سچ کی آواز تھا۔ اس شہید نے ہمیشہ پاکستان اور پاکستانیت کی بات کی۔ اس کا خاندان اس ملک کی محبت کا قرضدار تھا اور انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے وطن سے محبت کا قرض نبھایا۔ ارشد شریف نے اس ملک میں امن کی بات کی، ہمیشہ دہشت گردی کو للکارا، اور ارشد شریف نے اپنی جان کو خطرات میں ڈال کر اگلے مورچوں پر جا کر دہشت گردوں سے لڑنے والے پاک فوج کے جری اور بہادر جوانوں کے ساتھ وقت گزارا۔ اپنی قوم کو وہ مناظر دکھائے کہ یہ وہ پاکستان کی مسلح افواج کے وہ بہادر اور جری سپوت ہیں جن کی وجہ سے آپ اپنے گھروں میں آرام کی نیند سوتے ہیں۔ ارشد شریف کا یوں بے وقت بچھڑ جانا یقیناً انتہائی افسوس اور پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہے، لیکن ارشد شریف بھائی کے قاتل خاطر جمع رکھیں کہ ایک دن انہوں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور ان کا بھی آخری ٹھکانہ قبرستان ہوگا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ چند ماہ کے بعد ارشد بھائی کے قاتلوں کی قبر پر ان کے اپنے بھی فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں آئیں گے، لیکن ارشد بھائی کی قبر ہمیشہ آباد رہے گی۔ ہمیشہ آنے والی نسلیں بھی ارشد بھائی کی قبر پر حاضری دیں گی کہ ایک وقت کا سپاہی تھا، ایک وقت کا بہادر تھا، ایک وقت کا وہ جری صحافی تھا جس نے ہر قیمت پر سچ عوام کے سامنے رکھا، جس نے سچ بولنے کی قیمت ادا کی اور اپنی جان تک نچھاور کر دی، لیکن وہ سچائی سے باز نہیں آیا، وہ حق گوئی سے باز نہیں آیا۔ ارشد بھائی کی قبر پر جب بھی آپ جائیں گے آپ کو اپنائیت محسوس ہوگی، وہاں پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے انسان پر کہ واقعی جیسے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ شہید زندہ ہوتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، وہ اپنے رب سے رزق لیتے ہیں، تمہیں شعور نہیں کہ تم ان کو دیکھ سکو۔ ہمیں شعور نہیں ہے کہ ارشد بھائی کس مقام پر فائز ہیں، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عظیم مقام پر فائز ہیں۔ انہیں غریب الوطنی میں شہید کیا گیا، انہیں عالم غربت میں شہید کیا گیا۔ عالم غربت کا مطلب یہ ہے کہ
बेसरो सामानी के आलम में जिसका कोई सानी व मददगार ना हो और वो तन्हा हो, और आलम बेवतनी गरीबुल वतनी के आलम में जब उससे शहीद किया जाए तो ये भी शहादत की मौत है। अरशद भाई हमेशा जिंदा रहेंगे हमारी यादों में, आने वाली नस्लों की यादों में, और तारीख एक सच्चे सहाफी को कभी मरने नहीं देगी। लेकिन वक्त अरशद भाई के कातिलों को जीने भी नहीं देगा, वो अपनी मौत खुद मर जाएंगे। आज भी वो तड़प रहे हैं और कयामत तक तड़पना उनका मुकद्दर बन चुका है, और एक दिन आएगा वो यौम महशर होगा जब अरशद भाई अपने कातिल का कफन थाम के कहेंगे, वो आज जितना ताकतवर है छुप जाएगा या वो आंखों से ओझल हो जाएगा, लेकिन अल्लाह की बारगाह में अरशद भाई उस कातिल का दामन थाम के कहेंगे कि मेरे मालने वाले, मेरे पालने वाले, ये है मेरा कातिल, ये है मेरा कातिल, ये है मेरा कातिल। अल्लाह हाफ़िज़।